बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रिज्म टाउन के हवाले से एक वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए कि प्रिज्म टाउन किसी जगह पर वाक़ नहीं है, ये एक तख़य्युलाती सोसाइटी है जिसका ज़मीन के ऊपर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और साथ ही साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम आइंदा आने वाली वीडियोस में उन कमेंट्स को एंटरटेन करें और उस हवाले से लोगों को हौसला अफजा जवाबात जो है वो भी कन्वे कर सकें। और साथ ही साथ बहुत से हमारे देखने वाले जो हैं वो प्रिज्म टाउन के अंदर अपनी बुकिंग्स इनिशिएट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पार्क करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रिज्म टाउन के हवाले से एक और प्रोग्राम किया जाए जिसमें 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उस हवाले से क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। इब्तदा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म टाउन की लोकेशन क्या है, प्रिज्म टाउन में कौन कौन से साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कितनी अमाउंट अगर आपके पास मौजूद है जिसको आप प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप प्रिज्म टाउन में अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म टाउन में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल क्या है, फर्दर स्कोप क्या है और इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। काशिफ साहब, इब्तदाई में मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो हमारे वीडियोस के ऊपर आए थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट इब्तदा में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रिज्म टाउन लोकेशन के एतबार से किस जगह पर वाक़ है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं आपको बताता चलूँ अपने देखने वालों को कि गुजर खान के अंदर ये जो सोसाइटी आ रही है जिसका आपने जिक्र किया है, प्रिज्म टाउन गुजर खान, ये रावलपिंडी से जीटी रोड के ज़रिए जब आप टुवर्ड्स गुजर खान जाते हैं तो 3.5-4 किलोमीटर पहले लेफ़्ट साइड पे ये इनका एरिया वाक़या है। और ये तकरीबन 10,000 कनाल से शुरू किया जा चुका एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में लोग जो हैं वो गलत किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि मैं उनको ये बताता चलूँ कि प्रिज्म टाउन गुजर खान रावलपिंडी से गुजर खान जाते हुए 3 से 4 किलोमीटर पहले लेफ़्ट साइड पे इसका एरिया वाक़या है। जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इनिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है और लोग चाहते हैं कि उसको बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करें। तो प्रिज्म टाउन, प्रिज्म ग्रुप बेसिकली है क्या जो अपना प्रोजेक्ट रीसेंट फ्यूचर में लेके आ रहे हैं प्रिज्म टाउन के नाम से। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इनका बैकग्राउंड आप बता दें ताकि लोगों को बेहतर आइडिया हो सके कि जिन जगहों पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं या आइंदा फ्यूचर में अपना घर प्लान कर रहे हैं वहाँ बनाने के लिए, तो कौन सा ग्रुप जो है वो उसको डेवलप करने जा रहा है। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं चाहूँगा आप शेयर कीजिए। जी शहजाद साहब, मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि प्रिज्म एस्टेट एंड डेवलपर्स ये वो ग्रुप है जो आज से 15 से 20 साल पहले जिन्होंने अब बहरिया टाउन, जब बहरिया टाउन का आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही इन्होंने अपनी इसी प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया। इसके साथ आज तक ये बहरिया टाउन के साथ एसोसिएटेड है। वहाँ पे जितने हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, इनके दीगर जितने भी इनके कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट और एक हर दौर के मुताबिक इन्होंने उसको डिज़ाइन किया। फिर ये गुलबर्ग ग्रीन में गए, वहाँ पे प्रिज्म हाइट्स के नाम से जो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा और मॉडर्न किस्म का जो प्लाज़ा है, हाई राइज है, प्रिज्म हाइट्स के नाम से, उसको इन्होंने इनिशिएट किया। तो ये एक वसी तजुर्बा रखते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप जो एक लैंड डेवलपर को या एक टाउन प्लानर को जो स्टेप्स रास्ते में दरकार होते हैं जिनके लिए, उसके ऊपर इन्होंने एक भरपूर काम किया हुआ है। उसका एक बाकायदा प्रोफेशनल तजुर्बा रखते हैं, एक प्रोफेशनल टीम रखते हैं जो ये प्रिज्म टाउन गुजर खान को डेवलप करने जा रहे हैं। काश साहब, बिल्कुल टाउन डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ को मैच्योर करने के बाद कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो ऑप्ट की जाती है जिसको लेके चला जाता है
اور اسی کے اوپر پھر آئندہ جو ہے وہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور یقیناً آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ایک ٹاؤن ڈیولپر کو جن پروسیس، جن مراحل یا جن پریکٹسز کو کرتے ہوئے ان سارے معاملات میں سے گزر کے ٹاؤن ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر، ایک کنکریٹ اسٹریٹجی کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں. ادروائز کاشف صاحب آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سی سوسائٹی جو ایک ایمبیشیس اپروچ کے ساتھ آتی ہیں اور ٹاؤن ڈیولپمنٹ میں اسٹیپ ان ہو جاتی ہیں، بٹ ایٹ لاسٹ وہ سوسائٹی جو ہیں وہ نہ اپنا دفاع بہتر انداز میں مارکیٹ میں کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے بائر یا انویسٹر جو ہے وہ اس طرح کا بینیفٹ ان سوسائٹیز کے اوپر گیٹ کر سکتی ہیں جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا خاصہ ہے. کاشف صاحب میں اب چاہوں گا کہ وہ سائزز پرزم ٹاؤن کے اندر پلاٹس کے کون کون سے موجود ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ انویسٹمنٹ ریشیو جو ہے وہ منیمم سے میکسیمم کہاں تک جا سکتی ہے. جی شہزاد صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرزم ٹاؤن گجر خان میں 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کی کٹنگ کی جا رہی ہے. 5 مرلے کی پلاٹ ہے، اس کی 30 لاکھ روپیہ قیمت رکھی ہے انہوں نے، اور یہ بڑی میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ مناسب قیمت ہے. جو میں نے ان کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں یا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چیزیں ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ بجلی دیں گے، انڈر گراؤنڈ واٹر سپلائی دیں گے، سیوریج ہوگا، گیس ہوگی اور باقی چیزیں جو دینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے 30 لاکھ روپیہ کو بڑی رقم نہیں ہے 5 مرلے کے لیے، اور اس کی انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ پلان کیا 6 لاکھ روپے. اسی طرح 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی 55 لاکھ روپے قیمت ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 10 لاکھ روپے. اور 1 کنال 1 کروڑ روپے کا ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 20 لاکھ روپے. تو شہزاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قیمت بہت مناسب ہے؟ آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر ہم گجر خان کی جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں اور وہاں پہ اگر ہم جو آلریڈی ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہیں جو اندرون گجر خان کے اندر واقع ہیں، وہاں پہ ریٹس بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سہولیات لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں جو وہ ڈریم کرتے ہیں، اور انہی سہولیات کو گیٹ کرنے کے لیے پھر وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ راولپنڈی اسلام آباد میں آتے ہیں، اور جہاں پہ آلریڈی افورڈیبلٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ کے اندر یقیناً میں بھی موجود تھا، آپ نے کوٹ کیا. کاشف صاحب اس پرائس پلان کی سب سے بہترین بات آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس پرائس پلان کی 2 خوبصورت باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ 210 فیٹ کا مین بولی وارڈ دے رہے ہیں، اور دوسری خوبصورت بات ہمارے انویسٹرز کے لیے، ہمارے اینڈ یوزرز کے لیے، کہ اس پرائس پلان کے اندر تمام ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈڈ ہے. یعنی کہ اگر آپ پرزم ٹاؤن میں اپنے انویسٹمنٹ انیشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہڈن چارجز جو ہیں وہ انوالو نہیں ہے، کوئی بعد میں آپ کو چارج نہیں کیے جائیں گے جو کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ لوگوں سے لیے جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا صرف یہ پرائس شیڈول فائنل ہوگا اور آپ پلاٹ کے اوپر اپنی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. کسی قسم کے کوئی بھی ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے چارج نہیں کیے جائیں گے، وہ اسی ڈاؤن پیمنٹ اور آپ کی ریسٹ آف اماؤنٹ کے اندر شامل ہے. کاشف صاحب آپ نے کنسٹرکشن کی بات کی تو ساتھ ہی ساتھ مختصر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پوزیشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی شہزاد صاحب بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 سال کی پلاننگ ہے، لیکن میری آبزرویشن اور اکارڈنگ ٹو مائی نالج یہ 2 سال میں آپ کو پوزیشن اس کا مل جائے گا. باقی آپ کے سامنے ہے یعنی جیسے ہی پوزیشن ملے گا تو جو لوگ اپنی ساتھ ساتھ انسٹالمنٹس جو ہیں وہ پے کر رہے ہوں گے ان کے اوپر ایک ہیلدی بینیفٹ جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. کاشف صاحب اب آتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ہم ان کامنٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ایک تخیلاتی سوسائٹی ہے جو زمین کے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے، اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ ضائع نہ کیجیے، اپنا پیسہ آپ برباد مت کیجیے. کاشف صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کوئی گروپ جو گزشتہ 15-20 سال کی محنت کے بعد آج اس مقام کے اوپر پہنچا ہے جہاں پہ پورے پاکستان کے اندر ان کے ملٹیپل پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، میں پرزم گروپ کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ ایک ٹاؤن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نئے ایریے کا انتخاب کیا ہے، تو کیا کوئی گروپ
اپنی ساری کی ساری محنت اور زندگی کی کمائی جو ایک نام کی صورت میں وہ بناتی ہے، کیا اب وہ داؤ پہ لگانے جا رہی ہے؟ کیا واقعی ان کے پاس کوئی زمین، کوئی لینڈ، کوئی ایسی ویسی، اور یہ واقعی تخیلاتی سوسائٹی ہی ہے کیا؟ شہزاد صاحب، اگر میں آپ کو 15 سے 20 سال پہلے لے کے جاؤں تو جب بیریا ٹاؤن لانچ ہو رہا تھا تو تب بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ جنگل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کہاں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی رومرز جو ہیں اور ایسے جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ہر کامیاب پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے یہ جو نیگیٹو فیکٹر ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 3 یا 4 ماہ پہلے جب پرزم ٹاؤن کا کانسیپٹ انہوں نے دیا اور انہوں نے چیزیں اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے گئے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے پراپوگنڈاز کرتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی کو کان دھرنے چاہیے۔ کاشف صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پراپرٹی کی دنیا میں اگر کسی لینڈ ڈیولپر کا نام ایک سمبل کے طور پہ رجسٹرڈ ہے تو وہ صرف بحریہ ٹاؤن ہے۔ اور آج سے 20 سال قبل کچھ عاقبت نااندیش لوگ جو ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے۔ بٹ ناؤ سچویشن از انٹائرلی ڈفرنٹ۔ بحریہ ٹاؤن ریزیڈینشیل پلاٹس، بحریہ ٹاؤن کمرشل پلاٹس، بحریہ ٹاؤن کے اندر جو اکنامیکل ہبس بننے جا رہے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ بہت کم ایون کہ ود ان دا پاکستان ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ قائد صاحب، چلتے چلتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ آپ پراپرٹی کے سیکٹر کو بڑا میکرو لیول کے اوپر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پرزم ٹاؤن کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ریکمنڈیشن ہے؟ ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انیشیٹ یور انویسٹمنٹ ان پرزم ٹاؤن؟ یس، ایبسولوٹلی یس شہزاد صاحب، یہ بہت اچھا ٹائم ہے پرزم ٹاؤن گجر خان میں انویسٹ کرنے کا، اور خاص طور پہ میں اپنے اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ اس ایریے سے، اس بیلٹ سے بلانگ کرتے ہیں، جو اپنے نیٹو ایریا کو، اپنی مدر لینڈ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو سڑک کے آر پار یہ دونوں چیزیں ان کو مل سکتی ہیں، اور یہ کریڈٹ پرزم اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرز کو جاتا ہے۔ اور اپنے کھلے دل سے، تسلی سے آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کو گرو ہوتا ہوا دیکھیں۔ قائد صاحب، پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو پرزم ٹاؤن کی، جہاں اور بہت سے امپورٹنٹ فیچرز ہیں۔ وہاں پہ ایک بہت اٹریکٹیو اور بہت بڑی بات کہ ان کا مین بولی وارڈ جو ہے وہ 210 فیٹ وڈتھ کا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر ایمینٹیز جو ہیں وہ کس لیول کے اوپر وہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹس کے سائزز کیا ہوں گے۔ 5، 10 اور 1 کنال، 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کی بکنگز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ آپ پرزم ٹاؤن میں ابھی اپنے بکنگز انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ نمبر موجود ہیں جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔